ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ نقوی صاحب، جس طرح تمام گیسٹ نے کہا، آپ اس میٹنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور پاک فوج کی جو وارننگ ہے اور جو عزم ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور تھوڑا سا ضرور اس کا ذکر کیجئے گا، تھوڑا موضوع سے ہٹ کے ہے، کہ ایران میں اگر آپ کی پارٹی کا کوئی ڈیلیگیشن بھی چلا جاتا تو کتنی اچھی بات تھی، پی ٹی اے کا سی ایم کے پی کے چلے جاتے، آپ چلے جاتے۔ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ہمیں ویزا تھے، ہمیں ویزا پاسپورٹ کس کو دیا ہے؟ ہمارے تو چیف منسٹر کو نہیں جانے دیتے، کیبنٹ کو نہیں جانے دیتے۔ انوائٹ کیا تھا کس کو؟ آپ کے خیال سے طریقے تحفظ آئین پاکستان علامہ راجی ناصر عباس صاحب گئے؟ وہ تو ہمارے آپ نے کسی مسلک، کو نہیں دیا۔ وہ تو ایران سے ان کا ایک تعلق ہے، مسل کی ایک تعلق رابطہ، تو آپ کی پارٹی کی نمائندگی کرنے تھوڑی گئے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی آدمی کو نہیں دیا۔ میں اہل تشریف، میری بڑی خواہش سر آپ نے کوئی خط لکھا کہ جی ہم آنا چاہتے ہیں؟ انوائٹ کا کیا مطلب میں نے ہے؟ تو کوڈ بھی موو کیا ہوا ہے، میں نے تو کوڈ بھی، ایران میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، جاتا آتا رہا ہوں، میرا پاسپورٹ ضبط ہے۔ نہیں، پی ٹی اے یہ ایز اے پارٹی اپوزیشن پارٹی ہیں، بڑی پارٹی ہیں، آپ کا ڈیلیگیشن ادھر ہوتا، سی ایم کے پی کے ہوتا۔ یہ ہم ضرور لے کے جاتے، اگر ہمیں اجازت دیتے۔ آیت اللہ خامنئی کو کون سا مسلمان ٹریبیوٹ نہیں دینا چاہے گا؟ آپ بتا دیجئے، آپ کے نہیں، ہی کوئی ویزے پروگرام کے آپ اندر۔ اپلائی کر دیتے، کوئی آپ کم از کم سر آپ۔ ویزا تو ایشو ہی نہیں ہے، ویزا ایشو نہیں ہے، آپ کو وہ بھی ثبوت دے دیں گے۔ آگے چلیے، پہلی چیز ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کا اعلامیہ جو ہے، سر میں ظفر صاحب کے ساری چیزیں نہیں آتی جو ڈسکس ہو، وہ صرف وہ چیزیں آتی جو اعلامیہ میں دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ مسائل تو بہت سارے ہیں پاکستان کے جو اس میں ڈسکس ہوئے تو ہوں ہونا گے۔ بھی ایسے ہی چاہیے کہ رضا باقی ساری مسئلہ باتیں بھی جو وہاں اس پہ میں رضا وہ ڈار کا ساری تو بھی نہیں۔ مسئلہ، میں کہہ رہا ہوں اس میں وہ رضا ڈار تک کا مسئلہ بھی ڈسکس، لیکن اس پہ اعلامیہ میں نہیں آتا۔ اچھا، اب آرنگزیب صاحب نے آپ کے خیال میں کور کمانڈر کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا، یعنی نمبر 1 ایجنڈا رضا ڈار تھا؟ یہ نہیں کو ہے، خدا دا میں خوف کرو نقوی صاحب۔ آپ کو اس کے بارے میں کبھی آپ مجھے فون کیجئے گا، میں پوری ڈیٹیل بھی آپ کو دے دوں گا، باہر سکتا ہے، اچھا، اور آپ کو بھی کریں گے۔ یہاں پبلکلی کہوں گا، آپ بھی ڈیفیکلٹی کریں گے، میں بھی آؤں گا۔ بریگیڈیئر صاحب دیکھ لو نقوی صاحب دی کتنے رابطے نے، کور کمانڈر دی انسائیڈ سٹوری بھی انہوں نے کول ہوندی ہے کانفرنس دی۔ میں تو ایک دیکھیں، پہلی چیز جو اورنگزیب صاحب تاریخ کو اتنے مائع ویو کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب ایران نے کو کہا، اس نے کہا میں تمہارا نیست نابود کر دوں گا، ثقافت رکھ دار کوئی نہیں کر سکا۔ افغانی بھی یہی کہتے کہ ہم نے برطانیہ کو ہرایا، ہم نے روس کو ہرایا، ہم نے امریکہ کو ہرایا، یہ بھی تاریخی حقیقت۔ اچھا، اور ان کا ہر زمانے میں وہ طاقتور نہیں تھے، کس چیز سے آتے؟ اٹس این انگورنبل پلیس۔ آپ کسی ملک پہ حکومت نہیں کر سکتے جس کے عوام آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ اسے کہ فوج آپ کتنی اتارتے؟ 10 لاکھ، ان کی اس سے کہیں زیادہ ہے، تو پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب ذی شعور لوگ ہیں، تمام مسئلے ایونچولی ٹیبل پہ حل ہوں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا سیاسی معاملہ ہو یا انٹرنیشنل ایشوز ہوں۔ ڈائیلاگ ایک دوسرے کو اپنی پوزیشن جو ہے مفاہمت کے ذریعے، مزاحمت کے ذریعے مفاہمت ہوتی ہے، وہ بھی تھیوری صحیح ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے ایونچولی ایشو کو ریزالو کیسے کریں گے۔ افغانستان ایشو ریزالو کرنا تو آسان ہے، اس لیے کہ افغانستان کے جتنے نیبرز ہیں کے ساتھ پاکستان اب اگر اپنے تعلقات کو استعمال کرے گا تو وہ افغانستان کو فورس کریں گے کہ یہ نہ کرو، نہیں کرے گا تو ہمارے بارڈرز پورس کیوں ہیں؟ اس سے کہ انڈیا سے ہتھیار بھی چلے جاتے ہیں وہاں، اور وہاں سے انفلٹریٹر بھی آ جاتے ہیں، تو یہ بارڈرز کی پوراسٹی جو ہے وہ ہماری فوج کو روکنی ہے یا رینجرز کو روکنی ہے۔
تبھی تو یہ معاملہ کچھ ہوگا کہ ان کو آئسولیٹ کر دیں. اٹس اے لینڈ لاک کنٹری, اکنامکلی آپ کرش کر سکتے. آپ یہ بیماری وغیرہ سے زیادہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایران کو تھرو ڈپلومیٹک, افغانستان کو تھرو ڈپلومیٹک ایفرٹس مجبور کر دیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھے اور دہشت گردی ختم ہو اور اس ریجن میں امن کی فضا میں کام ہو تو سارے ریجن کے لیے بہتر ہے. انڈیا کا مسئلہ کچھ زیادہ ٹیڑھا ہے, اس سے کہ جب تک وہاں پانی بھی ہے وہاں کشمیر بھی ہے, اور دونوں انٹرٹوائنڈ بھی ہیں, انٹر لنکڈ بھی ہیں. اس سے کہ یہ نہیں کر سکتے آپ کہ میں کشمیر کے مسئلے کو انڈیپینڈنٹ کروں گا اور پانی کا مسئلہ علیحدہ ہوگا. انڈیا ول گو انٹو جوائنٹ ون. اب obviously ہمارے پاس ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہے, ہم نے کورٹ سے بھی کیس جیتے ہوئے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کین ناٹ بی اسکریپڈ بائی ون کنٹری, دونوں ملکوں کا ہے. اور اس کے جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں وہ بجلی آپ جتنی چاہیں بنا لیں, پانی نہیں آپ استعمال کر سکتے. پانی آپ استعمال کریں گے تو آپ زیادتی کریں گے. اس پرنسپل کو ہم نے ہر ملک, ہر کیپٹل میں جا کے بیان کرنا ہے کہ انٹرنیشنل آرڈر کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز بالکل ٹھیک ہے. دس از ہاؤ وی شوڈ ہینڈل انڈیا. اچھا نقوی صاحب, آپ نے اور اب اپنے کشمیر کے لیے تو ایک ہی واحد طریقہ ہے, اتنے اچھے تعلقات ہیں نقوی صاحب, پلیبیسائٹ ان کشمیر. بٹ انفارچونیٹلی 75 سال کی تاریخ میں ہر سال 5 جولائی کو انڈین ایمبیسی کے سامنے مظاہرے ہوتے تھے. اس 5 جولائی کو مظاہرے کہیں اور, which is shameful. بہرحال بات تو یہ بھی قابل غور ہے, سوچنے کی بات ہے نقوی صاحب. لیکن رضا ڈار صاحب سے لگتا ہے آپ کو ڈار فیملی سے بڑی محبت ہے, تو جاتے جاتے ان کا بھی تذکرہ کر دیں کہ کیا آپ کے پاس کچھ سٹوری ہے اس حوالے سے. بہت ہی متضاد چیزیں, متضاد خبریں. ڈی ایچ ای لاہور نے ایک نیا پڈورا باکس کھول دیا. وہ کہتے ہیں جو باس ہے وہ ایک کرمنل شخص ہے میاں وحید, جس کو لیکن لڑکیوں کا جو سٹیٹمنٹ ہے نقوی صاحب. نہیں, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, اسلام میں ریپ کے جناب الجبر کی کوئی سزا ہے جس میں دیت کے ذریعے نکل جائے؟ اگر ہوتی تو پاکستان کی تاریخ بھی ہے ججوں کی اولادوں سے, انفلوئنشل لوگوں کے, کہ انہی نے گاڑی کے ذریعے مار دیا, ویسے گولی چل گئی, کراچی کے اندر گولیاں چلی, لوگ گئے اور اس کے بعد فارغ ہو کے چلے گئے. ہر سال 3-4 کیس. The law is not equally applied. یہاں ایشو جو ابھی تک they have very successfully arranged it right now that it is a sexual assault case. اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی کامیابی ایک حاصل کر لی کہ جو خواتین کا بیان لیا اور وہ ملک سے چلی گئی, اب وہ فالو اپ کون کرے گا اس کیس کو, اسٹیٹ یا وہ خواتین؟ اگر وہ خواتین نہیں کریں گی تو یہ ایک تاریخ میں تاریخ ہوگی اور نان پروسیکیوشن پہ فارغ ہو جائیں گی, جو تاریخ ہے. لیکن there are other crimes also done. وہ ڈی جی ایف آئی ایس ہو کیوں رہے؟ یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کس کے لیے بنایا تھا؟ یہ ان کے پاس پیسے رضا صاحب کے. نقوی صاحب ایڈیا پولیاں گلا نہ کریا کرو, تانوں بھی پتا کدے واسطے بنایا سی. ویسے تو سی سی ٹی وی بنی ہے نا سر. نہیں, وہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ بشرا بی بی نے عدت کے پیریڈ میں شادی کی تھی یا عدت کے بعد کی تھی. نوید علی صاحب, یہ سارا پنڈورا باکس آپ کے سامنے ہے, آپ کا انویسٹیگیشن کا بڑا ایکسپیرینس ہے. ایک پوائنٹ جو میرے دماغ میں ابھی میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ ڈی اے جی فیصل کامران بڑا سمارٹ آدمی ہے. اس نے فرمایا ہے کہ وہ جو باس تھا وہ ایک کرمینل ہے, 10 مقدمے اس کے اوپر پہلے سے ہیں, میاں وحید اس کا نام ہے. لیکن لڑکیاں کہتی ہیں کہ جو باس تھا وہ تو فر انگریزی بولتا تھا اور یہ صاحب تو انگریزی میں اپنے دستخط نہیں کر سکتے. تو یہ کیا کہانی کیا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایک یہاں پہ مسئلہ ہے ہمارا
پولیس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر ایس ایچ او کنونس ہو کہ مرڈر اس شخص نے کیا ہے اور اس کے شواہد نہ مل رہے ہوں تو وہ ایک پیڈنگ کر لیتے ہیں، کئی قسم کی چیزیں پیدا کر لیتے ہیں. خود کنونس ہونا ضروری ہے کہ یہ شخص جو ہے قاتل ہے، لیکن شواہد نہیں مل رہے تو وہ خود گواہان کھڑا کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے وج ٹکر کا گواہ کہ میں نے دیکھا یہ جا رہا تھا، ہاتھ میں چھری تھی، خون لگا ہوا تھا، تو اس گھر سے نکل کے آیا تھا. تو اس طرح کے جو دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس تمام اشتہاری مجرمان یہ ان کے روابط ہوتے ہیں پولیس سے. ان کو بھی جب اشتہاری ملزمان کے خلاف مہم چلتی ہے تو فون کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ آ کے تھانوں میں بیٹھ جاؤ، اور رپورٹ دے دیتے ہیں یہ کامیاب مہم، 50 اشتہاری گرفتار. تو یہ پاسبلٹی ہے، میں قیاس رائی کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم. این ممکن ہے کہ ڈی آئی جی نے کوئی بندہ نکال لیا ہو جو واقعی ایسا ہو، جو جس کو باس کہہ رہے ہیں، لیکن باقی جو کوارٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے، باس کا یہ پتہ نہیں لگنے دیا جا رہا. تو کسی کو بھی اسکیپ گوٹ بنا، تو یہ تو پاسبلٹی ہے. تو باقی چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ اس پہ تو آپ دیکھنا چاہیے کہ جیسے خواتین یہاں سے گئی ہیں تو وہ مطمئن گئی ہیں، ان کا بیان ہے، ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کا ریمانڈ بھی لیا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کا کیس نہیں ہے کہ اس لیول پہ اس کو ٹھپ کر دیا جائے یا بالکل اگنور کر دیا جائے. یہ کس نہ کسی کروٹ تو بیٹھے گا. یہ بات ٹھیک ہے فردوس صاحب کی کہ لانگر رن میں اگر کوئی پرسو کرنے والا نہ ہو اس کیس کو تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ کورٹ میں جو عدم پیروی کی بنیاد پہ کیسز جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. وہ ایک لیٹر سٹیج پہ ہے، بالکل ٹھیک ہے لیکن ایک سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے کارروائی جو ہے کافی حد تک ٹھیک کیا. کر لی. اچھا جی، غوث بخش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، سینیٹر ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. غوث صاحب، آپ یہ سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑا کہرام مچا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی پنجاب گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے، پولیس جھوٹ بول رہی ہے، اور کل جرنلسٹوں نے وہاں پہ احتجاج بھی کیا. تو آپ کے خیال میں اصل کہانی ہے کیا جی؟ دیکھیے، اس میں ڈار صاحب، اپنا کیا نام ہے ان کا، اسحاق ڈار صاحب کا جو عزیز ہے، اور جو اس کے ساتھ جو خواتین ہیں، یہ 2-3 بندے ہیں، تو اس کی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جتنے یوٹیوبرز ہیں ان کی چاندی ہو گئی، ان کو ایک ٹاپک مل گیا. ٹھیک ہے جی. پچھلے 15-20 دن محمد اقبال بل وہ کرتے رہے، 20 لاکھ پیسے کماتے. اب ان کو نیا ٹاپک مل گیا. تو اس میں لیکن جو سوچنے والی بات ہے کہ اس کو اریسٹ کرنے میں پنجاب حکومت کا ہے. صاحب کو پتہ چلا کہ اس کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس کو ٹریس کرو، بلکہ ٹریس ہی انہوں جو ہے وہ ان کی فیملی، ڈارک فیملی نے کیا، اور پھر پولیس وہاں تک پہنچی. تو اس کے بعد جو ان کے بیانات تھے، اب وہ جو کارروائی ہوگی تو وہ جو پھر دودھ کا دودھ کے پانی ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہر طور پہ اس پہ یہ کہنا کہ جی اسحاق ڈار صاحب ریزائن کریں یا فلاں ریزائن کریں، میرے خیال سے یہ تو ایک پی ٹی آئی وائی سوچ ہو سکتی ہے یا کوئی اس قسم کی یہ نہیں آپ سمجھتے کہ فضول قسم کا مطالبہ ہے یہ؟ پاکستان میں تو ظاہر ایسی کوئی روایت بھی نہیں ہے. برقی صاحح، روایت کی نہیں، روایت سے مراد ہے کہ کوئی ہو نا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. کسی کا نواسا پتہ ہی ڈار صاحب سے کبھی ملاقات کو 6 مہینے سال بعد ہوتی ہوگی، اور اس پہ کہنا کہ ڈار صاحب ریزائن کریں، یا تو ڈار صاحب کو کنفرنس ثابت ہو جائے نا کہ ڈار صاحب ان کو بچایا ہو یا ملک سے باہر بھیجایا ہو، تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تمام. غوث محمد صاحب، بالکل سینیٹر غوث محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے. ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ منی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ پیسے اتنے ہو گئے کہ علی ڈار کے پیسے 500 ملین کر دیا. اس آدمی وہ تو بہت سارے سوال ہیں نقوی صاحب، اس پہ چلے جائیں گے تو پورا پروگرام لگ جائے. جی برقی صاحب. جی تھینک یو. سینیٹر صاحب کی جو بات ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ تحسین پیش کرنا چاہیں گے. نہیں، وہ سینیٹر ہیں، مسلم لیگ کے ہیں. مسلم لیگ کے جو بھی سینیٹر ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں، وہ ایک نون لیگ کے ملازم ہوتے ہیں.
ان کی کوئی سننے غوث محمد صاحب تو بڑے ریزنیبل نہیں ہوگا, ریزنیبل ہوں گے, بٹ ایز اے پارٹی ممبر ان کو کچھ نہیں پوچھتے, نواز شریف سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. تو سر بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار ہاتھ نہیں ملا سکتے, ہاتھ نہیں ملا سکتے نواز شریف صاحب سے کسی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں سر اپنا یہ جو ہے اسحاق ڈار کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے, ہی شوڈ بی بلڈی ڈسمسڈ. اچھا ڈسمسڈ. یہ جو ہے آپ کا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو لیٹسٹ ایگزامپل ہے. پرائم منسٹر آف یو کے بہت بڑی میجورٹی سے وہ ڈاکٹر صاحب کے تعلق کیا ہے ساری کہانی سے؟ وہ تو بچوں کا کام ہے, بچوں سر نے میں وہی بتانے لگا نا, پرائم منسٹر جس کا اتنی بڑی میجورٹی سے لیبر پارٹی کا, اس نے ریزائن کیوں کیا ہے؟ اس سے بیچارے نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, صرف یہ تھا کہ جو امبیسڈر اپوائنٹ ہوا ہے یو ایس اے میں, اس پہ اس نے صحیح طرح اس کی فائل نہیں پڑھی تھی. اس نے نہیں دیکھا کہ اس کا کوئی کسی سے کوئی تھا میل جول تھا, تو اس وجہ سے وہاں ان کی اپنا بڑی اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے. اسے کہا جی آپ نے نااہلی دیکھی دے دیا. بالکل صحیح. اور یہ جو ہے اپنا, بلکہ میں تو کہتا ہوں مریم نواز شوڈ آلسو ریزائن, اور شی شوڈ بی ڈسمسڈ. اور گورنرز راج ادھر لگانا چاہیے پنجاب میں. پنجاب کا حال بہت برا ہے. گورنر راج لگانا چاہیے, گورنر راج لگانا چاہیے, کرپشن بہت ہے. اور جو ڈی آئی جی صاحب ہیں, یہ ڈی آئی جی صاحب کو سسپینڈ کرنا چاہیے, سسپینڈ کرنا چاہیے. ہی شوڈ بی سسپینڈڈ. اینڈ جوڈیشل انکوائری ہیڈڈ بائی ہائی کورٹ جج اس کو کرے. اچھا بالکل. اس میں کئی ایشوز ہیں, سائبر کرائم بھی ہے, منی لانڈرنگ بھی ہے, ریپ ہے. ابھی انہوں نے کیا نہیں ہے, یعنی ہائی کورٹ کا جج انڈیپینڈنٹ اس کی انکوائری کرے, جوڈیشل انکوائری ہو. اور اس میں سر ابھی یہ دیکھیں کہ ای یو پارلیمنٹ نے ابھی آفیشلی نہیں کیا, مگر انہوں نے لوگوں نے ممبر جو ہے ای یو پارلیمنٹ کے, یورپین پارلیمنٹ نے, انہوں نے کہا جی کہ یہ کام ہم دنیا میں لے کے جائیں, فورمز پہ لے کے جائیں. ایک سائڈ آپ نے عزت کمائی ہے, انہوں نے پاکستان کو بے عزتی پہ لے آئے ہیں. یہ بڑا سیریس کرائم ہے. It should not be left alone. سینیٹر صاحب ویسے یہ جاتے جاتے ذرا بتا دیجئے گا, وہ کہتے ہیں نواز شریف دے نال تے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا نون لیگ دا کوئی ایم این ایم پی ایس سینیٹر. کہتے ہیں جی یہ کون بول رہے ہیں جی؟ اورنگزیب برکی صاحب ہے, پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر لیڈر ہیں اورنگزیب خان برکی. تو وہ کیا فرما رہے ہیں جی کہ ایک تو میں نے سنا ریزائن کہتے ہیں کہ مریم بھی ریزائن کرے, وہ بھی ریزائن کرے, ایسے ہی کہہ رہے ہیں غالباً. جی ہاں نہیں, اب دیکھو اتنے سکینڈل پہ کہ جی کسی کا نواسا ہے, تو کیا آپ نے جو پہلے مثال دی کہ جی پتہ نہیں وزیر اعظم تھا, اس نے ایک ایسا بندہ اپوائنٹ کیا جس کے خلاف کوئی جرم تھا یا کوئی کرائم تھا, تو اسحاق ڈار نے تو اپنے نواسے کو کہیں نہیں پوسٹ کیا. مثلا آپ ایسی مثال دیں کوئی تو کوئی جس کا کوئی لاجک ہو, کوئی اس قسم کی. آپ وہ بوز کیا کہتے ہیں, یہ بوز برجی صاحب کو لاجک سمجھ نہیں آئی. برگیڈ صاحب اپنا لاجک سی کہ ایک آدمی کہندا ہے جی بھٹو تے کہن تے میں فائر کیتا سی اور بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی, وہ کون سی لاجک تھی؟ اچھا برگیڈیئر ظفر صاحب کنکلوڈ کریں جی پروگرام. برگیڈ صاحب اچھا بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو بعد میں ڈسکس ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کے نواسے نے کیا ہے اس کی تو ٹی وی فوٹیج بہت ساری فوٹیج اویلیبل ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ کی ویڈیو پاکستان ٹی وی کی, پاکستان اخبار کے ایک کورسپونڈنٹ ہے, انہوں نے اس گاڑی کا بھی اپنا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیا جس سے وہ لڑکیاں اتری تھی. انہوں نے اس گاڑی کا بھی سی وی فوٹیج دکھایا جس کو جا کے وہ گاڑی لگی تھی, اس میں ایک عورت تھی, ایک مرد تھا, ایک بچہ تھا جو جا رہے تھے, گاڑی کو مارا گیا. اس کے بعد انہوں نے باقی چیزیں بھی آ گئی, ان کے 164 کے بیان بھی آ گئے, اس میں رضا ڈار کا نام بھی آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو یہ بہت سیریس معاملہ ہے, اس کو نیدرلینڈ کی ایمبیسی چھوڑے گی نہیں. اور برکی صاحب نے کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو عزت کمائی ہے آپ نے, وہ اگر اس چیزوں سے آپ وہ عزت لوز کر دیں گے تو کم سے کم جو بھی چیز ہے جس طرح بھی ہے اس کے اوپر ایلیٹزم کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ وہ اسحاق ڈار صاحب کا نواسا ہے تو اس کے لیے آپ ریزنز کریٹ کرنا شروع کر دیں کہ جی اصل میں بہت وہ تھا, اصل میں بہت فلانا تھا. تو لڑکیوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ ایک شخص موجود تھا جو ان سے, تو بات یہ ہے کہ جو بھی میرٹ بنتا ہے اس کے اوپر جو پاکستان میں ہوتا تو کم ہے, کیونکہ آپ کو ایک جج صاحب کے
بالکل ٹھیک ہے برگیش صاحب, جو میرٹ ہے اس پہ کام آگے بڑھنا چاہیے اور اسی پہ ہی اس کا کنکلوژن اس کیس کا ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں میرٹ بھی سلیکٹیو ہے اور ہر کیس میں الگ میرٹ ہوتا ہے. خدا کرے کبھی ہمارے ہاں بھی میرٹ ٹھیک ہی ہو جو حقیقت میں ہوتا ہے, لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے کیسز اس طرح سلیکٹیو جسٹس کے اوپر جا کے ختم ہو جاتے ہیں. آج بس اتنا ہی جی, اس کے ساتھ ہی اجازت. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.